خلاص کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت حاصل کرنے کے لیے ہمارے علماء کرام نے محنت کی ہے. صحابہ کرام سے لے کر، تابعین سے لے کر، تبع تابعین سے لے کر، ائمہ کرام سے لے کر، محدثین سے لے کر کے، اور آج تک بے شمار علماء کرام ایسے پائیں گے میرے بھائی. یہاں پہ ہمارے ایک شیخ درس دیتے ہیں عبد المحسن العباد، جو ان کو کوئی بھی حدیث آپ بیان کریں، فلاں کہے کہ عبداللہ ابن صباح، ان کے بارے میں وہ بتا دیں گے کہ ہاں یہ فلاں جگہ پیدا ہوئے ہیں، ان سے فلاں اتنی روایت مروی ہے، امام بخاری نے روایت کی ہے، امام مسلم نے روایت کی ہے، امام ترمذی نے روایت کی ہے. آپ جا کر کے بھی لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ تو ان چیزوں کو جانتے نہیں، اس لیے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیں کیا معلوم ہے کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف. نہیں، ہمارے علماء اکرام کو ایک ایک چیز معلوم تھی. یہ بھی معلوم تھا کہ فلاں آدمی ہے، فلاں راوی ہے، 10 سال تک صحیح رہے، 10 سال کے بعد ان کا دماغی توازن تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا. مصر میں جب تک رہے تو بہت اچھے تھے، شام آئے تو وہاں دماغی توازن خراب ہو گیا. یہاں تک ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے. تو یہ سند ہے میرے بھائی، سند. اور ہم جانتے ہیں، اسی لیے ہر مسلمان جانتا ہے، تھوڑا بھی دین کا شعور رکھنے والا مسلمان جانتا ہے کہ حدیث یا تو صحیح ہے یا تو ضعیف ہے. ضعیف کیا ہے؟ یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، کمزور ہے، راوی جھوٹا ہے، راوی شیعہ ہے، راوی فلاں ہے، راوی جھوٹ بولتا تھا، راوی سن کر بھول جاتا تھا. ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے. آپ بہت اچھے ہیں، اس کے بعد اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بیماری ہو، بیماری ہوئی، اب یہ کہ سب بھول گیا. نہیں، میں تو نہیں جانتا، میں نے تو کوئی روایت نہیں کی ہے.